الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ مسائل روزہ۔ سحری کے فضائل۔ سحری کھانا مسنون ہے، حدیث شریف میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہود و نصارہ اور ہمارے روزوں میں صرف سحری کا فرق ہے، یعنی وہ سحری نہیں کھاتے اور ہم کھاتے ہیں۔ مسلم شریف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ طبرانی، صحیح ابن حبان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سحری کھانے میں برکت ہے، یعنی بدن میں چستی اور قوت قائم رہتی ہے۔ بخاری شریف۔ اگر بھوک نہ ہو اور کھانے کی خواہش نہ ہو تو اس سنت پر عمل کرنے کے لیے 1-2 چوہارے ہی کھا لے یا صرف پانی کا 1 گھونٹ ہی پی لے تاکہ سنت پر عمل ہو جائے۔ سحری کا مسنون وقت۔ روزے دار کو رات کے آخری حصے میں صبح صادق سے پہلے سحری کھانا مسنون ہے۔ بہشتی زیور۔ سحری میں تاخیر کرنا مستحب ہے، لیکن اتنی تاخیر نہ ہو کہ صبح صادق ہو جائے اور کھاتا رہے۔ بہشتی زیور۔ غلطی سے سحری صبح صادق کے بعد کھانا۔ اگر کسی کی آنکھ دیر میں کھلی اور یہ خیال ہوا کہ ابھی رات باقی ہے، اسی گمان پر سحری کھا لی، پھر بعد میں معلوم ہوا کہ صبح صادق ہو جانے کے بعد سحری کھائی تھی، تو وہ روزہ نہیں ہوگا، اس کی قضا لازم ہے اور کفارہ واجب نہیں، لیکن پھر کچھ کھائے پیے نہیں، روزہ داروں کی طرح کھانے پینے سے رکا رہے۔ بغیر سحری روزہ رکھنا۔ اگر رات کو سحری کھانے کے لیے آنکھ نہ کھلے، سب کے سب سو گئے، تو بغیر سحری کھائے روزہ رکھ لے۔ سحری چھوٹ جانے سے روزہ چھوڑ دینا کم ہمتی کی بات ہے اور بڑا گناہ ہے۔ بہشتی زیور۔ عورت صبح صادق کے بعد حیض سے پاک ہوئی۔ اگر عورت صبح صادق کے بعد دن میں کسی وقت حیض یا نفاس سے پاک ہوئی تو اس دن وہ روزہ نہیں رکھے گی، بلکہ بعد میں اس دن کی قضا کرے گی، البتہ روزے داروں کی طرح غروب تک کھانے پینے سے رکی رہے۔ فتاوی عالمگیری۔ حائضہ عورت صبح صادق سے پہلے پاک ہوئی۔ اگر کوئی عورت صبح صادق سے پہلے حیض سے پاک ہو گئی تو اس میں درج ذیل تفصیل ہے۔ الف۔ اگر وہ 10 دن مکمل حیض میں رہ کر پاک ہوئی ہے تو خواہ صبح صادق سے قبل اسے غسل کا موقع اور وقت ملا ہو یا نہ ملا ہو، بہرحال وہ اس دن کا روزہ رکھے گی۔ با۔ اور اگر 10 دن سے کم میں پاک ہوئی ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ صبح صادق سے پہلے وہ غسل کر کے پاک ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اگر اتنا وقت ہے کہ پاک ہو سکے تو اس پر اس دن کا روزہ رکھنا ضروری ہوگا، اور اگر اتنا وقت نہیں ہے کہ غسل کر سکے، گویا کہ عین صبح صادق کے وقت پاک ہوئی ہے، تو اب اس پر اس دن کا روزہ رکھنا درست نہیں ہے، بلکہ بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ فتاوی عالمگیری۔ مسائل تراویح۔ حفاظ کی کثرت کے سبب گھروں میں تراویح پڑھنا۔ بہتر یہی ہے کہ تراویح با جماعت مسجدوں میں ادا کی جائے، لیکن اگر حفاظ کو مسجد میں جگہ نہ ملے اور وہ اپنا قرآن سنانے کا سلسلہ جاری رکھنے کی غرض سے اپنے گھروں میں تراویح میں قرآن سنانے کا نظم کرے تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں، البتہ انہیں فرض یعنی عشاء کی نماز مسجد ہی میں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ مسجد کے ثواب سے محرومی نہ ہو۔ کتاب النوازل، فتاوی رحیمیہ۔ تراویح کی بعض رکعت چھوٹ جائے، اس کو کس طرح ادا کرے؟ کوئی شخص مسجد میں ایسے وقت پہنچا کہ تراویح کی جماعت شروع ہو گئی تھی، اس کو چاہیے کہ پہلے عشاء کی فرض اور سنت پڑھے، اس کے بعد تراویح میں شریک ہو، اور چھوٹی ہوئی تراویح وتر کے بعد پڑھے۔ بعض لوگ عشاء کی فرض و سنت پڑھ لینے کے بعد چھوٹی ہوئی تراویح پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے امام کے ساتھ با جماعت تراویح کی رکعتیں مزید چھوٹ جاتی ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے، لہٰذا
تراویح شروع ہونے کے بعد دیر سے جو شخص آیا وہ پہلے عشاء کی فرض و سنت پڑھ لے اور امام کے ساتھ تراویح میں شریک ہو جائے، اور اس سے پہلے امام جتنی رکعتیں تراویح کی پڑھا چکا ہے وہ وتر کے بعد تنہا پڑھ لے۔ در مختار۔